اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، امید ہے آپ سب بخیریت سے ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے جی رہے ہوں گے۔ بندہ نہ چیز محمد قاسم بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ جاوید نامہ پارٹ 4 تمہید آسمانی۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق فرمائی تو تخلیق کے پہلے روز آسمان نے زمین کو غرور کی نظر سے دیکھا اور زمین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور طنا زنی کی۔ آسمان نے زمین کو کیا طنز کیا، آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا فرماتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہم سے بہت دور ہیں اور کچھ چیزیں نزدیک ہیں۔ اس دور اور نزدیک نے سارے جہان کو اور کائنات کے نقشے کو ظاہر کر دیا۔ اسی دور اور نزدیک نے غائب اور ظاہر کے تصور کو ابھارا کہ ہماری نظر سے کون اوجھل ہے اور کون ہمارے روبرو ہے۔ اللہ رب العزت نے کن فرما کر چاند اور ستاروں کو گردش میں لگا دیا اور یوں سینکڑوں چراغ روشن کر دیے۔ اس نیلے آسمان پر سورج نے سنہری خیمہ لگا لیا اور اس کی رسیاں چاندی کی طرح سفید تھیں، اور وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی افق سے صبح نے سر نکالا اور نئے تخلیق شدہ جہان کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور یوں صبح اور شام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کی دنیا محض ایک مٹی کا گھر تھا اور دنیا میں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ نہ کسی پہاڑ سے کوئی ندی نکلتی تھی، نہ کوئی بادل ہی گردش میں تھا، نہ شاخوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور نہ سبزہ زار میں ہرن بھاگ دوڑ رہے تھے۔ اس کے کائنات کے بحر و بر میں جان اور روح کی تجلیاں نہ تھیں۔ یہاں کے سبزے نے ابھی موسم بہار کی ہوا نہیں دیکھی تھی اور وہ زمین کی گہرائیوں میں سو رہا تھا۔ یہ وہ عالم تھا جب ہر چیز بے جان تھی۔ اس وقت نیلے آسمان نے زمین کو طعنہ دیا کہ میں نے کسی کے حالات ایسے خراب نہیں دیکھے۔ میری فضاؤں کی وسعتوں میں تیرے جیسا اندھا کہاں ہے؟ میری قندیل کے بغیر اور سورج و چاند کے بغیر تیرے پاس روشنی کہاں ہے؟ مٹی اگر بہت بڑا پہاڑ بھی بن جائے تو وہ مٹی ہی رہتی ہے، وہ کبھی آسمان کی طرح روشن اور جاوداں نہیں ہو سکتی۔ اے زمین، یا تو دل کو موہ لینے والے انداز سے زندگی بسر کر، یا پھر اپنے کم تر ہونے کی شرم میں مر جا۔ زمین آسمان کی اس طعنہ زنی سے شرمسار ہو جاتی ہے اور مایوس اور بوجھل دل سی ہو کر بے چین ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں اپنی بے نوری کے درد سے تڑپتی ہے اور آسمان کا زمین کو یوں برا بھلا کہنے پر اپنے رب کے حضور التجا کرتی ہے کہ اے اللہ جان، کیا میں بے جان ہوں؟ کیا میرا اپنا نور نہیں ہے؟ آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ والسلام۔